سامنے ہے تاکہ ہمارا ایمان بالغیب جو ہے وہ متاثر نہ ہو، اور ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اگر ان کے بارے میں اس قسم کی بات تسلیم کر لی جائے تو نہ یہ بات توحید کے خلاف ہے اور نہ کچھ اور۔ تو ایک دو باتیں اور مختصر ختم کرتا ہوں، آپ اتارا جو ہے نا بتا لیا ہے۔ سب سے پہلے جب کبیر والا میں یہ بات چلی تو ان حضرات نے کہا کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم نے انہیں لکھا کہ آپ قرآن پاک کی وہ آیت لکھ بھیجیں جس میں یہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں مردہ بے جان ہے معاذ اللہ۔ اب جلدی سے انہوں نے ہمیں جواب لکھا کہ آپ تو بیوقوف ہیں، کہاں پڑے؟ جو نافی ہو اس سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، جو کسی بات کا اس بات کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ آپ مناظرے کے اصول نہیں جانتے۔ میں نے نور الانوار کی بات لکھ کے بھیجی کہ جس نفی کی بنیاد دلیل پر ہو وہ دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نور الانوار کی بات کے بعد میں نے لکھا کہ دیکھو ہم اعلان اسٹیجوں پر کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارا ایک منفی دعویٰ ہے نا، لیکن جب ہم اس کو قرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں، اب کوئی ہمیں کہے کہ قرآن کے نام سے آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا تو قرآن میں دکھائے کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، تو اس وقت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ چونکہ میں نافی ہوں اس لیے مجھ سے حدیث آیت کا مطالبہ نہ کرو، تو سننے والے یہ تو کہیں گے نا کہ پھر پہلے قرآن کا نام لے کر تو جھوٹ کیوں بولتا رہا۔ ہم قرآن کے نام سے یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ خدا کا نام باپ ہے نہ بیٹا ہے، اب یہ منفی عقیدہ ہے نا ہمارا، اور اس کو ہم عقیدے کا نام دے رہے ہیں، قرآن کے نام سے یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی وہ آیت پڑھو جس میں ہے کہ خدا کا نہ باپ ہے نہ بیٹا، تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو تم تو مناظرے کے اصول سے جاہل معلوم ہوتے ہو، یہ منفی باتیں جو ہوتی ہیں ان کا ثبوت نہیں مانگا کرتے، تو میں کبھی ایسا نہیں کہ میں تو لم یلد ولم یولد فون کروں گا، خدا کی کوئی بیوی نہیں، یہ قرآن میں صاف ہے۔ تو جو منفی عقائد ہیں عقائد وہ بھی تو کتاب و سنت میں ضرورت ہے نا، اور ہمارا تو کلمہ نبی ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو میں نے کہا اب پڑھے تو مجھے آپ کہیں کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، میں نے کہا پہلے دکھاؤ، تو کہیں کہ لا الہ میں نہیں دکھاؤں گا یہ نبی ہے، صرف الا اللہ دکھاؤں گا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ لا الہ پہلے دیکھوں گا الا اللہ بعد میں دیکھوں گا، یہ بات صحیح تھی نا۔ اب میں نے جب انہیں یہ لکھ کے بھیجا تو یہ مناظرے میں سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک ہتھ کنڈا تھا کہ ہم ماہی بن جائیں گے اور سارا بوجھ ان کے ساتھ ڈال دیں گے۔ میں نے جب یہ نشانیں لکھ کے بھیجی اور پھر انہوں نے میٹنگ کی، اب کیا کرنا چاہیے میاں والی میں نے اس میٹنگ کی کیسٹ سنی، بعد میں میری تقریر سے میاں والی میں وہاں جا کے سنی، تو انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ جو عام فہم انداز اس نے اختیار کیا ہے نا مسئلہ سمجھانے کا، تو آج تک سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے اور یہ ایسے ہیں، یہ کہنا بند کرتا کافر نہیں ہے۔ میں نے میاں والی کی تقریر میں پھر یہ کہا، میں نے کہا اس سے یہ تو محسوس ہوا اس میٹنگ کی کارروائی سے کہ آپ کو اپنے دعوے کی کچھ کمزوری کا احساس ہو گیا، اس سے تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن صدمہ اس بات کا ہوا کہ آپ نے اپنے دعوے کی کمزوری کو قرآن اور حدیث پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف اسٹیج پر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 70 آیات ہیں، مولانا مسیح کا خط بھی کھلا ہے میرے پاس، علماء کے نام لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس 70 احادیث قرآن کی آیتیں ہیں اور 1700 احادیث ہیں، 1800 احادیث سب اقوال پر لکھتے ہیں، یہ کھلا خط ہے ان کا۔ اب دیکھیے ماں سے نکاح حرام ہے، کتنی آیتوں میں آتا ہے؟ ایک آیت ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم، اب ایک آیت میں آتا ہے کہ ماں سے نکاح حرام ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کبھی اس کے لیے میٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کافر کہے یا کرے کی ضرورت۔ تو میں نے کہا یہ آیت ایک ہی اتنی مضبوط ہے کہ ایک کا انکار کرنے والا بھی ایسا کافر ہے کہ کسی میٹنگ کی ضرورت ہے، اور وہ 70 آیتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ پوری 70 کا انکار کرنے کے بعد بھی کوئی کافر تو 50 سنیوں سے باہر نہیں نکلتا۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، تو مرزا ہی کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی 70 آیتوں کا انکار تو ہم نے بھی نہیں کیا، آپ لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ شراب کی قطعی حرمت کی ایک ہی آیت سورۃ مائدہ والی ہے نا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ خمر جو ہے یہ حلال ہے تو اس کے کفر کے بارے میں کسی میٹنگ کی ضرورت
نہیں ہے. حیرانی کی بات ہے کہ یہ خمر والی آیت اتنی طاقتور ہے کہ ایک اس آیت کا انکار کرنے سے کوئی مفتی کوئی میٹنگ کرنے کا روادار نہیں ہوتا, کہتا ہے کافر ہے. لیکن یہ 70 آیات جو ہے, پادری فاؤنڈر لکھتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن تفسیر کا رد کیا ہے. صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لیکن میں قرآن پاک کی 3500 آیات پیش کرتا ہوں کہ تثلیث ثابت ہے. 3500 آیات. وہ کہتے جہاں بھی جمع کا صیغہ آ گیا نا انا نحن, پتہ عربی میں جمع 3 سے کم پر استعمال نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا 3 خدا ہے. مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک خدا اللہ ہے ایک رحمان, تثلیث ثابت ہوگی نا. تو مسلمان تو کھانا کھاتے وقت بھی تثلیث کے قائل ہوتے ہیں. اب جو لوگ بیچارے نہیں جانتے وہ تو سمجھے گئے کہ ہمارے پادری صاحب نے قرآن سے تثلیث ثابت کر دی. وہ ایک جگہ مناظرہ تھا جو صدر ہے میری بھائیوں کے ساتھ, تو اب بیچاروں کو بات تو آئے نا کوئی, تو 2 ان کے ساتھی وہ پاشا پادری صاحب وہ حوالہ بتایا انہوں نے قرآن میں بھی لکھا ہے, وہ پھر ٹھیک ہوگا یہ. اب وہ پادری سے کہ اب 5-6 مرتبہ سے کہا میرے ساتھ شاید پادری صاحب کو یاد نہیں ہوگا, آپ یاد کرا دیں پادری صاحب کو کہ وہ کیا ہمارے قرآن میں لکھا ہے. کہتا کر میں بتا دوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے. ناراضگی جو قرآن میں بات لکھی ہوگی ہم مان لیں گے. آپ کو قرآن نہیں لکھا کہ دن میں 5 دفعہ مفت دینی واجب ہے. ان کا پادری صاحب کہاں لکھا ہے؟ کہنے کا آپ کے یہاں نہیں ہے کہ نماز کے وقت وضو کیا کرو, وضو پہ جا کے سمجھا نہیں کرتے, سمجھے کو مجھ سے نہیں کہتے. اندازہ لگاؤ اس پادری نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مجھ سے نہیں پڑھ گئے. اب وہ بیچارے کہتے تھے کہ بھائی میں نے جو ان کی کتاب سے نکالا نا کہ حزقیل نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی صحیح سے ناراض ہو گیا اور غصے میں یہ کہا کہ میں تمہارے اندانے میں ہانی اکھاڑ کے پھینک دوں گا. تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب اجد درجے کے آدمی لگتے ہیں تو وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ میں اکھاڑ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب اس پر وہ عیسائی بڑے پریشان ہوئے, یہ کتاب میں کیا لکھا ہے. تو اس پر وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی وہ بات بتائیں جو قرآن میں لکھی ہے, آپ بھی وہ بات جو ہے قرآن میں لکھی ہے. میں نے کہا پادری صاحب کو یاد نہیں ہے, آپ یاد کرا دیں تو پھر یہ بات نکلی. اب اندازہ لگائیں کہ کیا قرآن پاک کے ذمے اس قسم کی باتیں لوگ لگاتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا 1800 احادیث کا آپ نے دعویٰ کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جو 1800 احادیث کا منکر ہے اس کو نہ کافر کہو اور نہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے کرو. تو کمزوری تو آپ کو اپنے دعوے کی محسوس ہوئی, لیکن آپ نے نبی پاک کی احادیث کی تو توہین کر دی نا. اب مرزائی بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ فتوی کی 200 حدیثیں لکھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ہم نے 200 کا انکار کیا, 1800 کا تو ہم نے انکار نہیں کیا, ہمیں کیوں کافر کہتے ہو؟ اور ان 1800 احادیث کا انکار کرنے والوں کو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور دیوبندی بھی مانتے اور نہیں مانتے. تو مقصد یہ ہے کہ ان حضرات نے عوام میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ ہمارے پاس قرآن ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہ تو عبارت النص ان کے مسئلے پر ڈال ہے اور نہ کسی مفسر نے بدلالت النص اس سے کبھی یہ مسئلہ نکالا ہے. ایک آیت ہمارا مطالبہ ہے, جیسے قادیانیوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وفات مسیح پر ایک ایسی آیت پیش کر دیں, کسی ایک مفسر نے اس کے نیچے دکھاؤ کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. چنانچہ مولانا یونس صاحب کو میں نے مناظرے میں کہا کہ آپ مرزے کی طرح استدلال کر رہے ہیں تو اوپر سیکھے. میں نے کہا جی آپ نے مجھے مرزائی کہا, میں نے کہا خدا نے آپ کو زبان دیا, آپ بھی مجھے مرزائی کہیں. آپ کو بھی زبان دی ہے نا, جب آپ مجھے بھی مرزائی کہیں گے, میں نے آپ کو کہا طرز استدلال میں, تو لوگ کہیں گے جی اب فیصلہ کیسے ہو, تو میں یہی کہوں گا کہ مرزا جو آیت کرتا تھا اس کا وہ مطلب سلف سے نہیں دکھا سکتا تھا. اگر میں نہ دکھا سکوں تو یونس صاحب سچے ہیں, میرا اصل مرزے والا. اور اگر میں دکھا دوں اور یہ نہ دکھا سکے تو پھر میری بات غلط نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھنے سے تو کوئی آدمی صرف پڑھتے جانا. پنڈت سردار نام کے بارے میں میں نے پڑھا کہ مولانا صد اللہ صاحب تانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بنا دیا تھا, اس پر یہ تناسب کے مسئلے کا. تو مولانا تو دلال سے تناسب کا رد کرتے, وہ اٹھتا تو ایک رکوع قرآن پاک پڑھ کے بیٹھ جاتا, ایک رکوع قرآن پاک پڑھ کے بیٹھ جاتا. اور ہندو بڑے خوش ہوتے, قرآن سے جھوٹا کر دیا مسلمانوں کو, قرآن سے جھوٹا کر دیا مسلمانوں کو.
میں نے کہا کہ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں، جو احادیث آپ پیش کر رہے ہیں، کسی حدیث کے تحت کسی محدث نے یہ شرح میں نہیں لکھا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انکار ہے. کسی نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کو کسی آیت کے خلاف قرار نہیں دیا آج تک. تو یہ اختلاف آپ خود بنا رہے ہیں. اب مرزائی کہتے ہیں کہ حیات مسیح کی حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور اگر کوئی یوں کہہ دے کہ حیات النبی کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اس دعوے میں تو دونوں برابر ہوں گے. اور انہیں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ احادیث چلو باقی سب مفسرین اور اشاری نبی کو چھوڑ دو. 13 مجدد آپ بھی مانتے نا، مرزائی کو کہتے ہیں. کسی مجدد نے کہا 13 میں سے ایک نے کہ یہ حدیث جو حیات مسیح کی قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ حوالہ تو پیش کریں گے، لیکن نہیں پیش کر سکتے. اسی طرح یہ حضرات بھی بات بناتے ہیں اور ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں. بات بنانے میں، عقیدہ بنانے میں اور عقیدہ بتانے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ایک بات ہم نے اب منہ سے نکال دی ہے اب سارے لوگ کہتے بھی رہے تو ہم تو اسی بات پر پکے رہیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا تو اس میں آج تک کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ موت کی کیفیت میں کوئی اختلاف کرے ہم اس کے سنی ہونے کا قطعی انکار نہیں کرتے. جو حضرت نوتی رحمۃ اللہ کیفیت تسلیم کرتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اس سے بحث بھی نہیں کرتے. حیات پاک جسم پاک میں تسلیم کر لے، دخول روح سے نہ صحیح تعلق روح سے ہی مان لے، جیسے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان حضرات کی بات ہے. اس پر بھی ہم بحث نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جس میں اسلاف میں اختلاف ہے وہ رحمت واسعہ ہے، جس میں اتفاق ہے وہ حجت قاطعہ ہے. چنانچہ مولانا یونس صاحب سے میں نے یہی عرض کیا کہ حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں میں اتفاقی ہے، لیکن تفسیروں میں آپ توفی کے معنی میں 3 قول پڑھیں گے: موت، نیند، بیداری. اب یہ 3 قول کیوں لکھے مفسرین نے کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا رہے تھے، یہ جو درمیان والا وقفہ ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ تو بعد نے کہا کہ اس وقت نیند کی کیفیت تھی، انہوں نے توفی کا معنی نیند کا کر دیا. بعد نے کہا کہ وقتی موت طاری کر دی گئی تھی، انہوں نے نیند کا معنی موت کا کر دیا. بعد نے کہا نہیں، بیداری کی حالت تھی. لیکن یہ اختلاف تو کیا. اب جو وقتی موت کے قائل ہیں وہ بھی اس وقت حیات مانتے ہیں، جو اس وقت نیند کے قائل ہیں وہ بھی اس وقت حیات مانتے ہیں. اس میں کوئی قول بھی کوئی اختیار کر لے تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اس اجماعی قول کا تو انکار نہ کریں گے. حیات مسیح جو اجماعی قول ہے اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے. اس طرح یہاں کیفیت حیات یا کیفیت موت کی 2 صورتیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، ان میں سے کسی صورت کو بھی اختیار کر لے تو ہم اس سے بحث نہیں کرتے، نہ اس کے سنی حنفی ہونے کا جھگڑا چھیڑتے ہیں. لیکن یہ کہ تعلق روح سے بھی حیات، تعلق روح جسم پاک سے قطعا نہیں ہے اور روضہ پاک پر پڑا ہوا صلاۃ والسلام حضرت شمار نہیں فرماتے، یہ بات قطعا اختلافی نہیں ہے. یہ بات جو کہتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. یہ ہے ہمارا ان حضرات کے ساتھ اختلاف. تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضدوں سے پاک رکھے اور صحیح مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش یہی ہو، جنہ والا میں نے پوری کوشش کی تھی کہ بھئی ہمارے عوامی اسٹیج پر ان کو مسائل میں لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جھگڑا بڑھے گا. اس لیے المحمد کا دستخط کر دیں. ہم بھی ہمیں اسٹیج پر کبھی یہ مسئلہ ہم بیان نہیں کریں گے، یہ تحریر ہو جائے. کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم المحمد کی عبارت سنا لیا کریں گے، بھئی اس پر ہمارا اتفاق ہے. اگر کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کرے تو بھئی خود مطالعہ کر لو یا تنہائی میں ہم سے بات کر لینا. اس پر انہوں نے انکار کیا کہ جو مسئلہ قرآن کے خلاف ہے اس پر کیسے دستخط کریں. ان کا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیلوی کے استاد ہیں، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ شاہ صاحب کے استاد ہیں. تو ان حضرات نے جب دستخط کر دیے ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن کے مخالف عقیدے پر دستخط کر دیں گے؟ ان کا قرآن پاک کے ثبوت میں تو قطعیت ہے، کسی کو اختلاف نہیں. اب یہ قرآن پاک کی کس دلالت کے خلاف عقیدہ ہے؟ قطعی دلالت کے خلاف یا ضعیف دلالت کے خلاف؟ تاکہ یہ فیصلہ ہو کہ جن حضرات نے المحمد پر دستخط کیے ہیں وہ کافر ہیں یا فاسق ہیں. کیا جی ہم فتویٰ دینے نہیں آئے؟ میں نے کہا ہم تو اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جس درجے کے گناہ گار اس درجے کی توبہ بھی تو کر لینا. تو ہم قرآن کے منکر ہمیں کہا جاتا ہے
تو اگر کسی قطعی دلالت کے منکر ہیں تو ہم ویسی توبہ کریں جیسے قطعی دلالت کے بارے میں ہونی چاہیے. ضمنی دلالت کے منکر ہیں تو ہم ایسی توبہ کر لیں. دیکھا کہ ہم فتوے دینے نہیں آئے. میں نے کہا چلیے آپ اگرچہ ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہی دلی طور پر چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوامی اسٹیج پر یہ مسائل نہ آئے. اس لیے اسی تحریر پر آج دوبارہ دستخط ہو جائیں جس پر حضرت شیخ القرآن مرحوم نے قاضی نور صاحب رحمۃ اللہ سے کیے تھے ان پر دستخط ہو جائیں اور سٹیج کا وعدہ ہو جائے کہ سٹیج پر نہ مسئلہ آپ بیان کریں نہ ہم بیان کریں. کوئی ذرا زیادہ مجبور کرے تو اس کو وہ عبارت سنا دیا کرے پھر اس پر ہمارا اتفاق ہو جائے گا. وہ کہنے لگے کہ ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے, یہ شیخ القرآن کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. کہا کہ عجیب بات ہے, عقیدہ شیخ القرآن کا اور قرآن کے خلاف, شرح تعلیم القرآن میں اور قرآن کے خلاف. پھر کہنے لگے وہ ایوب خان جس کی کوٹھی پر بات ہو رہی جنرل والے وہ شیخ کا مرید تھا. وہ مجھے کہنے لگے جی آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا واقعہ دستخط کر دیں گے. میں نے کہا میں یہ کتاب کو میں لکھا تھا میں نے دستخط کر دیا اپنے سارے ساتھیوں کے کروا دیں جتنے بیٹھے ہوئے. آپ ان سے پوچھے جا کیونکہ ہم دلی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوامی اسٹیج کا نہ رہے اور اس میں جو ہماری طاقت برباد ہو رہی ہے وہ ایسا نہ ہو. انہوں نے ان سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ عقیدہ منسوخ ہو چکا ہے. تو میں نے یوکا صاحب سے کہا کہ بس آپ کو بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آج تک ہم نے سنا تھا کہ عقیدے منسوخ نہیں ہوا کرتے. اب اگر عقائد بھی منسوخ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں صرف یہ لسٹ مہیا کر دیں کہ چلو یہ تو منسوخ ہو گیا, عقیدہ تبلیغ کس سال منسوخ ہونا ہے, عقیدہ ختم نبوت کس سال منسوخ ہو جائے گا تاکہ ہم بے فکر رہیں. اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تحریر حضرت شیخ القرآن مرحوم کی تھی منسوخ کس نے کی. اگر انہوں نے بعد میں کی ہے تو پھر آپ اگر فیصلہ آج لکھ دیں ہمارے حق میں یہ کر جا کے منسوخ کر دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا بات کا, جب عقیدہ کسی کا منسوخ کوئی کر رہا ہے. لیکن نہیں کہ انہوں نے نسبت کی بنا پر ایسا کیا تھا, ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا دلی طور پر. میں نے کہا یہ تو عقیدے کی بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ عقائد کبھی ہوتے ہیں. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی فوری مسئلے میں کبھی غیر مقلدوں سے ڈھال دیا انہوں نے اور یہ کہا لکھ دیا ہو کہ بھائی مسئلہ یہی ہے کہ آج میں رفع جان کر کے نماز پڑھ لوں گا یا آج میں ایک رکعت میں اونچی آمین چلوں گا. جو شیخ القرآن ایک فروئی مسئلے میں اس مصلحت کے قائل نہیں ہے, ان کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ عقائد میں اس بات کے قائل تھے, کم کم میں تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو ہم نے کوشش کی, اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ چلو وہ المحنت پر نہ صحیح شیخ القرآن والی عبارت پر ہی فیصلہ کرنے اسی پر دستخط کرتے ہیں اور یہ بحثیں چھوڑے اور وعدہ کریں ہم بھی کریں گے کہ ہم اس کو عوامی مسئلہ نہیں بنائیں گے. جب وہ عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال جائے بار بار آ کر کے بھائی ہمارے ساتھ قرآن ہے وہ قرآن کے منکر ہیں, ہمارے پاس اٹھائیس حدیث ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں, تو اب یہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ تہمت سے بچو. اب ہم اگر اس کے جواب میں پھر اپنے عقیدے کی وضاحت کر دے تو وہ ضرورت جب ہی پیش آئے گی. تو اب جب بھی مسئلہ چھڑا ہے ان حضرات سے خارمدارت میں چھڑا تھا تو اسی طرح سے چھڑا تھا ہماری طرف سے بتا, اور اب چھڑا تو آپ حیران ہوں گے جن کو تاریخ یاد ہوگی اس تاریخ کو یہ مسئلہ چھڑا گیا ہے جس دن اسلام آباد میں حضرت جماری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور جہالات مرزائیوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. اس دن تقریر پر کی گئی ہے اس مسئلے پر اور اس دن سے یہ مسئلہ چل نکلا. تو اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو ہے, ہمیں اس کا سر سے نقصان ہی نقصان ہے. ہاں ہمیں کوئی بار بار کہے کہ تم قرآن کے منکر ہو تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بھی ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ احادیث میں موجود ہے, ہمارا عقیدہ امت کے اجماع سے ثابت ہے. یہ میں نے مختصر اس بارے میں عرض کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین.